السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو پہلا ہے حتى إذا أتوا على فراغ قالت فراغ يا أيها فراغ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم فراغ وجنوده وهم فراغ۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ وجاءت فراغ فأرسلوا فراغ فأدلى فراغ قال فراغ هذا فراغ وأسروه فراغ والله عليم بما يعملون۔ وجاء سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعمل۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ لقد خلقنا فراغ في أحسن فراغ۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ ثم فراغ سيعلمون۔ ثم كلا سيعلمون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آخری پہ چلتے ہیں۔ ثم كلا فراغ تعلمون۔ ثم كلا سوف تعلمون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ آئیے اب ریکیپ کرتے ہیں ان تصویروں کا۔ یہاں سے آپ نے یہاں نام دینا ہے۔ التين والزيتون وطور سينين سيارة وارد۔ جی بہت خوب۔ السماء بحر بقرة واد نملة۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ دلو ألهاكم تعلمون يعلمون متقعة۔ جی بہت خوب۔ بضاعة بلد الأمين تكاثر المكابر۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ متكئا مكر بمكرهن سمعت أرسلت قالت۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ متكئا مكر بمكرهن سمعت أرسلت قالت۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا متکئن، مکرن کہتے ہیں چال کو، اور پھر ان کی مکر، بمکر ہن، سمعت اس نے سنا، ارسلت اس نے بھیجا، قالت اور یہ سب مؤنث کے لیے۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا سکینن، چاقو۔ اب دیکھیں ماں کے لیے جو لفظ ہے امن ہے، امن، اور جب ہمیں کسی کی ماں کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں ام، جیسے ام عادل، ام یاسر۔ ام کی جو جمع ہے وہ ہے امہات، امہات، امہات۔ اس کے بعد یہ جو دوسری صورت ہے یہ کیا ہے؟ یہاں پر ایک ماں ہے جو کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس دودھ پلانے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضاعت کہتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کسی ماں کو حکم دینا ہے، یعنی کسی عورت کو حکم دینا ہے کہ اسے دودھ پلاؤ، یہ ہم انشاءاللہ آگے جانیں گے، اسے ہم فعل امر کہتے ہیں۔ ارضعی یعنی اے عورت، اے ماں تو دودھ پلا، ارضعی تو دودھ پلا۔ اب اسی طرح اگر کسی عورت سے کہنا ہے کہ آپ یہ ڈال دو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مچھوارے ہیں اپنی جو نیٹ ہیں وہ کاسٹ کرتے ہیں،
پانی میں ڈالتے ہیں تو ہمیں حکم کرنا ہے کسی عورت سے کہ آپ ڈال دو اس میں کوئی چیز، کاسٹ کر دو، تو اس کے لیے لفظ ہے الکی، آپ ڈال دو. ارضعی اے عورت تم پلاؤ دودھ، الکی اے عورت تم ڈال دو. پھینکنا اس میں نہیں ہے، ڈالنا. الکی انگلش کا اس کا ایکولنٹ ہے، وہ ہے کاسٹ کرنا. اب دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، ایک دریا ہے جسے ہم یم کہتے ہیں. الیم، الیم، الیم. مزید آپ یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو یم اور بحر ہے اس کے بیچ میں بھی ایک کمپیریزن کیا گیا ہے. علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو یم ہے یہ خاص بنی اسرائیل کے لیے ہے، اور یم میں عذاب ہے، خوف ہے، اس کے بارے میں باتیں ہوئی ہے. جبکہ جو بحر ہے اس کو مختص کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم گنوانے میں. کچھ کا کہنا ہے کہ یم اس سمندر کو کہتے ہیں جو کہ ساحل کے قریب ہو، یعنی سمندر کا وہ حصہ جو ساحل کے قریب ہے اسے بھی یم کہتے ہیں. اور بحر کیا ہے؟ بحر سمندر کا بیچ کا یعنی سینٹر یا مڈل پورشن ہوتا ہے. واللہ عالم. تو آج ہم نے کیا دیکھا؟ امن کہتے ہیں ماں کو، کسی کی ماں کی طرف اشارہ کر کے کیا کہیں گے؟ ام. جیسے ام موسیٰ، ام عیسیٰ، اسی طرح کی جمع ہے امہات. کسی عورت سے اگر کہنا ہو کہ آپ دودھ پلاؤ تو ہم کہیں گے ارضعی، اور کسی عورت سے، کسی لڑکی سے کہنا ہو پانی میں ڈال دو تو ہم کہیں گے الکی، پھینک، ڈال دے. اور یم ہم نے جانا، یم دریا کو بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک چھوٹے سمندر کو بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس میں جو آرائیں ہم نے پڑھی کہ جو سمندر خاص بنی اسرائیل کے لیے جس کا ذکر ہے وہ چاہے دریا ہے، پانی ہے، اس کو ہم نے یم کہا. واللہ عالم. چلیے اب آپ میں سے کون انہیں دہراتا ہے؟ سکین، امی، امہات، اربعی، القی، الیم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سکین، امی، امہات، ارضعی، القی، الیم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سکین، امی، امہات، ارضعی، القی، الیم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سکین، امی، امہات، ارضعی، القی، الیم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أمي أمهات أرضعي ألقي اليم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سکین، امی، امہات، ارضعی، القی، الیم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سکین امی امہات ارضعی القی الیم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سکین، امہات، ارضعی، الکی، الیم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا جانیں گے؟ تا متحرکہ من علامت الفعل. کل ہم نے جانا تھا تائی تانیس الساکنہ، یہ فعل کے علامات میں سے ہے. اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیکھیں گے کہ مین ورڈ کے اینڈ پر اگر ہمیں ملتا ہے تا، تے، تو یہ بھی کس کی علامت ہے؟ فعل کی. تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم نے کہا تھا تائی ساکنہ، اور اسے کہیں گے تائی متحرکہ. یاد رہے کہ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اسم کی پہچان آخر سے ہوتی ہے جسے کہ ہم نے اعراب کہا تھا. یہاں پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ فعل میں ایک سگنیفیکنٹ حرف ہے یعنی تا، اور ہم آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھیں گے تا، تے، تو. یہ تا، تے، تو جو ہے یہ فعل کی علامات میں سے ہے. اور آج انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ایک فعل میں اینڈ میں تا آنے سے کیا ہوگا، تے آنے سے کیا ہوگا، اور تو آنے سے کیا ہوگا. فی الحال ہمارا مین تھیم کیا ہے کہ یہ جو تا، تے، تو اینڈ میں لگنا ہے یہ ہمیں فعل کو پہچاننے میں مدد دے گا. اب آئیے آگے جانے سے پہلے ہم اپنے ارکام کو آگے لے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10۔ آج کیا ہے؟ آج ہم ملٹیپلز آف 10 کریں گے 90 تک، یعنی جسے ہم کہتے ہیں 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80،
90. صرف یہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ عشرون. عشرہ 10 کو کہتے ہیں، عشرون 20 کو کہتے ہیں. باقی بڑے آسان ہیں. ثلاثہ 30، اربع 40، خمسہ 50، ستہ 60، سبعہ 70، ثمانیہ 80، تسعہ 90. یعنی آج کیا ہے؟ عشرون، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90. یہاں پر ہم نے خیال رکھنا ہے عشرون 20 کو کہتے ہیں. باقی جیسے ثلاثہ 30، صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 20 30 40 50 60 70 80 90. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 20 30 40 50 60 70 80 90. جی بہت شکریہ. 20 30 40 50 60 70 80 90. جی بہت شکریہ. 20 30 40 50 60 70 80 90. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 70 50 20 40 10. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 70 50 20 40 10. بہت شکریہ. 90 60 30 80. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 10 40 20 50 70. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 80 30 60 90. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہم نے کلام کے بارے میں جانا. کلام کیا ہے؟ اللفظ المرکب المفید. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں. اقسامہ ثلاثہ، اسم و فعل و حرف. اسم کی جمع اسماء. پھر ہم نے اسم کی معرفت، اسم کو کیسے پہچاننا وہ دیکھا، یعنی بالتنوین، تنوین سے، ودخول الالف لام ال سے، خفض سے یعنی مجرور ہونے سے، اور پھر حروف خفض یا حروف جارہ میں ہم نے دیکھا فی من عن الی علی، با کاف اور لام، اور پھر حروف القسم بی تا و. تا میں ہم نے دیکھا کہ خاص اللہ کے لیے لگتا ہے. اسم کو پہچاننے میں ہم نے دیکھا ندا یعنی پکارنا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے پڑھا یا ایہا اور یا ایتھا. اس میں دیکھا ہم نے ال والے مذکر کے ساتھ یا ایہا، ال والی مونس کے ساتھ یا ایتھا. اور پھر ہم نے دیکھا گولتا بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے یہ اسم ہے. اس کو ہم نے منفصل اور متصل ایگزامپل سے دیکھا. اس تا کو ہم تاء مربوطہ کہتے ہیں. تو آپ میں سے کون جن کو انڈر لائن کیا ہے آپ نے بس ان کو پڑھ لینا ہے. کتاب کرسی مسجد نجم طبیبۃ طالبۃ مدرسۃ. جی بہت خوب، بہت شکریہ. قلم باب مفتاح قمیص حمار طالب. جی بہت خوب، بہت شکریہ. بیت سریر جمل تاجر طبیب. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج کل فعل کر رہے ہیں. فعل میں ہم نے دیکھا حدث و زمن یعنی کام ہے اور زمانہ ہے. اس کی جمع افعال ہے. زمانے ہم نے دیکھے ثلاثہ، الماضی والحال والمستقبل. لیکن عربی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں ماضی و مضارع. مضارع حال اور مستقبل کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. پھر اس فعل کی معرفت میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا قد. اس قد کے بعد فعل ہی ہوتا ہے اور یہ ماضی اور مضارع میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آئے سین اور سوف پہ جو کہ مضارع میں لگتا ہے. سین مفتوح اور سوف کے بعد فعل ہی آتا ہے. اور اس میں ہم نے ایک خاص بات دیکھی تھی کہ یہ پھر مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے دیکھا تھا تائی تانیث الساکنہ یعنی تا ساکن جو کہ آخر پر لگتا ہے اور فعل کو مونس کے لیے مختص کر دیتا ہے. یہ لیکن صرف داخل ہوتا ہے ماضی پر. اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تا متحرکہ، حرکت والا تا، یعنی تا تے تو. تا تے تو یہ ماضی کے اینڈ پہ لگتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے وہ ہم ابھی جانیں گے. یہ جو تا اور تے ہے یہ مخاطب مذکر اور مخاطب مونس کے لیے لگتا ہے، جبکہ تو جو ہے متکلم کے لیے لگتا ہے.
یعنی فی الحال آج کا ٹیک اوے کیا ہے کہ تا تے تو فعل کے آخر پر ہوتا ہے. ہم نے جب یہ معرفت کا ٹاپک سٹارٹ کیا، ہم نے 2 باتیں کہی تھی جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہوں گی. پہلا یہ کہ کسی بھی لفظ کو جاننے کے لیے فرسٹ پرنسپل کیا ہے کہ ہمیں وہ لفظ معلوم ہونا چاہیے. یہ علامات پھر دوسرا لیئر ہوتی ہے. یعنی پہلا رول کیا ہے، ہمیں وہ کلمہ معلوم ہونا چاہیے. یعنی کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ لکھا ہے جیسے بائتا، بائتے، بائتو، آپ کہیں گے اس رول کے حساب سے تو یہ فعل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فعل کا بیسک سٹرکچر ہے اس میں اگر سفکسنگ ہوئی ہے تا تے تو کی، اور مزید دیکھیں کسی بھی لینگویج کو سمجھنے کے لیے استثناءات کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھنی ہوتی ہے. دیر از آلویز روم فار ایکسیپشن. اب آئیے دیکھیے، کل ہم نے دیکھا تھا کہ جو بیسک 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ تھا فعل، اس نے کیا جو کہ مذکر کے لیے تھا. اس میں ہم نے ایک تائی تانیس الساکنہ لگایا، یہ بن گیا فعلت، جس میں ہم نے ہمس بھی دیکھا کہ اس میں ہمس ہوتا ہے. فعلت اس نے کیا، یہاں پر بھی ہے اس نے کیا. اور مزید ہم نے دیکھا یہ مذکر کے لیے ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے. یعنی ایک سمپل سفکس ہم نے فٹ کر دیا. فعل اس نے کیا، ہی ڈڈ. فعلت اس نے کیا، شی ڈڈ. اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیکھنے جا رہے ہیں تا تے تو. آگے جانے سے پہلے ذرا اس چیز کو دھیان سے سنیے. جب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کنجوگیشن ہوتی ہے، یہ جو روٹ ورڈ سے ورڈ پھٹتا ہے، بنتا ہے، اس میں بڑا ایک اہم قاعدہ ہے کہ تا تے تو لگنے سے پہلے لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے. لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے، یعنی مان کے چلیے کہ یہ اب جڑنے کے لیے، تا تے تو سے جڑنے کے لیے اپنی حرکت کو کھو دیتا ہے. کل ہم نے جب اس میں تا ساکنہ لگایا تھا کوئی چینج نہیں ہوئی. فعلا نے تا ساکنہ کو ویلکم کیا، فعلا فعلت، جعلا جعلت، اسی طرح قرأ قرأت. لیکن آج کیا ہے، تا تے تو لگانے سے پہلے جو اینڈ والا جو لیٹر ہے وہ اپنی حرکت کھو دے گا تاکہ یہ اس کے ساتھ جڑ سکے. تو یہ کیا بنا، فعل تا، فعل تے، فعل تو، فعل تا، فعل تے، فعل تو. آپ میں سے کون ایک بار دہرائے گا؟ فعلت فعلت فعلت. شکریہ. فعلت فعلتی فعلتو. شکریہ. فعلت فعلت فعلتو. جی بہت شکریہ. اب ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. چلیے الحمدللہ ہمیں پتا چل گیا کہ تا تے تو کے آ جانے سے جو فعل ہے اس کا جو لاسٹ لیٹر ہے وہ ساکن ہو گیا. میننگ کے وائز سے کیا ڈفرنس ہوتی ہے؟ ایک حساب سے آج کا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، کیونکہ آج کا لیسن کیا ہے، تا تے تو. تا تے تو یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ یہ فعل ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہے تا تے تو میں. تو دیکھیے، تا کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا، وہ اگر لڑکا ہے، مذکر ہے، تو ہم کہتے ہیں فعلتا، آپ نے کیا. اور اگر وہ کوئی لڑکی ہے تو ہم کہتے ہیں فعلتے، آپ نے کیا. جیسے کسی لڑکے نے سنا، ہم کہیں گے جی آپ نے سنا، سمیتا. اور اگر کسی بہن سے کہنا ہے آپ نے سنا تو ہم کہیں گے سمیتے، سمیتا، سمیتے. آپ نے پڑھا، آپ بھائی نے پڑھا، کراتا. بہن نے پڑھا یعنی آپ نے پڑھا، کراتے. اب یہ کیا ہے، تو کیا ہے، میں نے پڑھا، یہ سب ماضی ہے. فعلتو میں نے کیا، کرا تو میں نے پڑھا. جیسے آپ سے کوئی کہے آئیے کھانا کھائیے، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے، اکلتو، میں نے کھایا. آپ سے کوئی فرمائش کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ کچھ پانی پیجیے، آپ کہیں گے شربتو، میں نے پیا. آپ دیکھیں گے کہ کئی احادیث مبارکہ ہیں جن کی شروعات میں ہے سمیتو، میں نے سنا. جیسے جو سب سے پیاری حدیث ہم اکثر اپنی زبانوں پہ لاتے ہیں، انما الاعمال بالنیات. اس کی ابتدا میں کیا ہے، اس کی ابتدا میں ہے ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، اس نے کہا، کیا کہا، سمیتو، میں نے سنا. یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، سمیتو، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. تو کیا دیکھا ہم نے، تا آپ لڑکے نے سنا، آپ لڑکے نے کیا. فعلتی آپ لڑکی نے کیا. فعلتو میں نے کیا. یہ لڑکا ہے اور اس نے لکھا. جیسے اس کا نام شاہد ہے تو ہم کہیں گے کتب شاہدن. یہ جیسے فاطمہ ہے ہم کہیں گے کتبت فاطمہ تو. یعنی اس نے لکھا، اس نے لکھا. مذکر کے لیے کتبہ، یہ ہم نے کل پڑھا کتبت. اب اگر ہمیں کہنا ہے آپ نے پڑھا، کتبتا،
آپ نے پڑھا، کتبت آپ نے پڑھا. یعنی رائٹ ہینڈ کی انڈیکس فنگر مذکر کے لیے ہم کہیں گے کتبت آپ نے پڑھا، آپ لڑکے نے پڑھا. کتبت آپ لڑکی نے پڑھا. کتبت بھائی بھی بولے گا، کتبت بہن بھی بولے گی کتبت. یعنی جیسے منشا جی ابھی کہیں گی کہ مجھے سمجھ میں آ گیا، تو یہ کیا کہیں گے؟ فہمت. وہیں سے دوسری اور نثار صاحب بھی کہیں گے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ فہمت. بلکہ آپ دائمن آج سے عادت بنا لیجئے، آپ جب کچھ کہیں تو آپ کہیں فہمت، مجھے سمجھ میں آ گیا، الحمدللہ فہمت. لیکن جب آپ کسی مذکر سے مخاطب ہوں تو کہیں فہمتا تم نے سمجھا، فہمتے. عورت کے لیے یہ لڑکا ہے، اس کا نام یاسر ہے. قرأ یاسر، یاسر نے پڑھا یعنی اس نے پڑھا. یہاں پہ نازیہ ہے، قرأت نازیہ، نازیہ نے پڑھا. آپ لڑکے نے پڑھا، قرأتا آپ لڑکی نے پڑھا، قرأتے. میں نے پڑھا، مثلا میرا نام رفیق احمد ہے تو میں کہوں گا قرأت، قرأت، قرأت میں نے پڑھا. وہیں منشا جی کہیں گی قرأت میں نے پڑھا، قرأت میں نے پڑھا. قرأتا آپ نے پڑھا، آپ لڑکے نے پڑھا، قرأت آپ لڑکی نے پڑھا. اب یہاں دیکھیں، جیسے کوئی لڑکا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ماجد اس کا نام ہے، تو ہم کہیں گے ماجد داخل ہو گیا، دخل ماجد وہ داخل ہو گیا. وہیں پہ آسیہ جی ہے، وہ داخل ہو گئی، تو ہم کہیں گے دخلت آسیہ، آسیہ داخل ہو گئی. اگر مجھے کسی لڑکے کو کہنا ہے کہ تو داخل ہو گیا، آپ داخل ہو گئے، تو ہم کہیں گے دخلتا. اور اگر بہن داخل ہو گئی تو ہم کہیں گے دخلتی، تم داخل ہو گئی، یو انٹرڈ. اور یہاں پہ اگر میں کہوں گا میں کلاس میں داخل ہو گیا تو میں کہوں گا دخلتو. یعنی چاہے میں ایک لڑکا ہوں یا میں ایک لڑکی ہوں، جب مجھے کہنا ہے میں نے کیا تو ہم تو کا استعمال کریں گے. اب یہاں دیکھیں، یہ کوئی لڑکا ہے جو دور بیٹھا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ بیٹھا ہے، جلسہ. یہ ایک لڑکی ہے جو وہاں پر ہے، وہ بیٹھی ہے، جلست. اگر مجھے کہنا ہے کہ آپ بیٹھے ہو، آپ ایک لڑکا ہے جو بیٹھا ہے، جلستا تو بیٹھا، جلستے تو بیٹھی، جلستو میں بیٹھا. آج کے بعد قاعدہ بنا لیجئے، جو بھی افعال ہم نے پڑھے ہیں، جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں تو آپ اپنی جگہ کہیے جلستو. تو جیسے آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ چاہے مذکر ہے مونس ہے، آپ اپنے ساتھ کہیے فہمتو، جلستو. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا، آپ نے سمجھا، آپ نے یاد کیا، آپ نے پڑھا تو کہیے اپنے ساتھ قرأتو، حفظتو. جیسے آپ نے نماز پڑھی صلیتو، تو لگائیے اپنے ساتھ، تو لگائیے آج سے فہمتو، سمیتو، اکلتو، شربتو، جلستو. چاہے آپ لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں. اور جب آپ کسی کی طرف مخاطب ہوں تو پھر آپ کہیے تا لڑکے کے لیے اور تے لڑکی کے لیے. اب یہاں پہ دیکھیے، یہ ایک لڑکا ہے، جیسے اس کا نام یاسر ہے تو وہ کھڑا ہے، وہاں پہ دور کھڑا ہے تو ہم کہیں گے قوما، وہ کھڑا ہے. وہاں پہ ایک لڑکی ہے جو کھڑی ہے، ہم کہیں گے قومت، قوما وہ کھڑا ہوا، قومت وہ کھڑی ہوئی. اگر ہمیں کہنا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں کمتا، آپ کھڑے ہوئے، کمتے آپ کھڑی ہوئی. اور اگر میں کھڑا ہوں تو میں کہوں گا کمتو. اب آپ یہاں پہ سوچیں گے کہ ابھی تک تو کیا ہوتا تھا، جیسے یہاں پر تو سفکسنگ ہوئی ہے، سیدھے تا ساکن لگ گیا. یہاں پر یہ کیا ہوا؟ کیونکہ ہم نے ابھی بات کی کہ تا تے تو لگنے سے پہلے یہ ساکن ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ دو ساکنین آ گئے. یعنی یہ تھا ہمارے پاس قوما تھا، اور پھر ہم اس میں کیا کرتے ہیں، تا تو تے لگاتے ہیں. تو جن کے روٹ ورڈز میں واو، الف یا یا آتا ہے تو ان میں کچھ چینجز آتی ہیں. جیسے ان میں سے یہاں پر آپ کو ایک پتہ چل گئی بات، قوما کے ساتھ ہم کہیں گے کمتا، تم کھڑے ہوئے، کمتے تم کھڑی ہوئی، اور میں کھڑی ہوئی کمتو. بالکل اسی پیٹرن پہ ہم کہیں گے کولا کے لیے، کولا اس نے کہا، کولت اس لڑکی نے کہا، کلتا تو نے کہا، کلتے تو نے کہا، کلتو میں نے کہا. دیکھیے یہ والا سلائیڈ ہے، یہ کیوں آپ کے لیے لایا گیا ہے؟ تو دیکھیے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا، قامت، لیکن آگے پھر اس میں کم کیوں ہو گیا، کم کیوں ہو گیا؟ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جن کے روٹ ورڈز میں حروف علت ہوتے ہیں، واو، الف اور یا، ان میں جو فعل بنانے میں تھوڑی سی چینج آتی ہے. آپ کو اگر یہ سمجھ نہ بھی آئے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی نا ہم فعل پڑھ رہے ہیں، ہم بس فعل کو پہچان رہے ہیں. اب ہم ان کو اس لیے جان رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں اس کی تھوڑی تھوڑی معرفت حاصل ہو جائے. یعنی ابھی تو ہم بس براؤزنگ کر رہے ہیں، ابھی ہم نے زوم نہیں کیا،
واو الف یا، ان کو ہم حروف علت کہتے ہیں. جس روٹ ورڈ میں یہ آتے ہیں ان کے افعال میں کچھ چینجز آتی ہے. اس کی اور ایک مثال ہم نے کہا کولا، یعنی اگر کوئی لڑکا کہتا ہے ہم کہتے ہیں کولا، اگر کوئی لڑکی کہتی ہے ہم کہتے ہیں کولت. لیکن اگر کہنا ہو تو نے کہا ایک لڑکے سے تو ہم کہتے ہیں کلتا. تو نے کہا ایک لڑکی سے کلتے، تو نے کہا اور میں نے کہا کے لیے کیا کہتے ہیں کلتو، نہیں کولتو. اور آپ دیکھیں یہ پڑھ ہی نہیں پاتے ہم کولتو کولتو کالتو، کیونکہ لام ہم نے ساکن کرنا ہے تو لہٰذا اس کا کیا بنتا ہے کلتو. تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو ڈھونڈیے. آپ جتنی بھی کوشش کریں گے اس کا ثمرہ آپ کے حصے آئے گا، کیونکہ اللہ دیکھتا ہے. آپ بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کہیے فہم تو. آپ نے سنا، آپ کہیے سمے تو. آپ نے کھایا، آپ کہے عقل تو. آپ نے پڑھا، آپ کہیے کرا تو. ایسے آپ نے عادت بنانی ہے. اب آئیے سورہ نمبر 28 کی آیت 7 پہ آتے ہیں. تو اس میں خاص ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہے خفت. تو سب سے پہلے جو ڈائریکٹلی آپ کے دماغ میں آ گیا ہوگا کہ یہ خفت جو ہے نا، ضرور اس میں کچھ خاص ہے. یہ 3 لیٹر نہیں ہے، لیکن جو ٹیک اوے ہے وہ کیا ہے؟ یہ فیمینائن کے لیے ہے، کیونکہ اس میں تے ہے. تو آئیے اس کو پہلے پڑھتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. تو سورہ قصص کی یہ آیت آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، ہم نے الہام کیا. کس کی طرف الہام کیا؟ إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، الہام کیا. کیا؟ ان کے ارضعیہ، کہ تو اسے دودھ پلا، تو اس بچے موسیٰ کو دودھ پلا. فَإِذَا، پھر جب خفت، تو خوف کھائے، جب تو رنجیدہ ہو، جب تمہیں خدشہ لگے کسی خوف کا، علیہ اس کے بارے میں، فَأَلْقِی، تو اسے ڈال دینا، فِی الیم، دریا میں ڈال دینا اسے. پھر جب تجھے کسی خوف کا اندیشہ ہو اس پر تو اسے دریا میں ڈال دینا. اور کیا کرنا؟ ولا تخافی، اور خوف نہ کھانا، ولا تحزنی، اور غم نہ کرنا. انا، بے شک ہم، رادوہ، ہم لوٹائیں گے اسے، الیک، تیری طرف. اے موسیٰ کی ماں، جب تجھے کسی خوف کا اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نہ خوف کرنا اور نہ غم کا شکار ہونا. کیوں بلا؟ انا رادوہ الیک، ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں. وجاعلوہ، اور اتنا ہی نہیں، ہم اسے بنائیں گے من المرسلین، پیغمبروں میں سے. تو آج کا ٹیک اوے کیا ہے؟ خفت، تو خوف کھائے. خفت، خفتہ مذکر کے لیے. انا رادوہ، انا بے شک، رادوہ، ہم لوٹائیں گے اسے، الیک، تیری طرف. اے ام موسیٰ، نہ تو خوف کھانا نہ غم کا شکار ہونا، کیونکہ یاد رکھو ہم اسے تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں. اور کیا کریں گے؟ صرف لوٹائیں گے نہیں، وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں. یعنی یہ تمہارے پاس لوٹ کر آئے گا اور پیغمبر بننے والا ہے. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. جی بہت خوب، بہت شکریہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. جی بہت خوب، بہت شکریہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بہت خوب، ماشاء اللہ. اب آئیے ان دو آیات کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہمارا فوکس خالی فعل پر ہوگا. تو ریفرنسز دی گئی ہیں. سورہ نمبر 51 کی آیت 56 ہے. وَمَا خَلَقْتُ، اور نہیں میں نے پیدا کیا، خلقت اور نہیں میں نے پیدا کیا، الجن والانس جنوں اور انسانوں کو، الا لیعبدون لیکن صرف عبادت کے لیے. یعنی ہم نے صرف عبادت ہی کے لیے جن اور انس کو، یعنی جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا. سورہ بقرہ کی آیت 259 میں دیکھیں، یہ اس آیت کا ایک حصہ ہے. تو یہاں پہ آپ ذرا اسے غور سے دیکھیں. قولا، اس نے کہا، کم لبثتا، تم کتنی مدت رہے. قولا کم لبثتا، تم کتنی مدت رہے. قولا، اس نے جواب دیا، لبثتو، میں رہا. لبثتا، تم رہے. لبثتو، میں رہا. قال لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن رہا یا دن کا ایک حصہ. قولا، اس نے کہا، بلکہ لبثت مئۃ عام، تم 100 سال رہے ہو. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام. جی بہت خوب، بہت شکریہ. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جی بہت خوب. قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام. جی بہت خوب. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنے فعل کے ٹاپک کو، جس میں ہم نے پڑھا تھا کام اور زمانہ ہوتا ہے، پہلے ہم نے دیکھا تھا قد سے بھی ہم فعل کو پہچانتے ہیں، سین اور سوفا سے پہچانتے ہیں، تائی تانیس الساکنہ سے پہچانتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع تھا تا المتحرکہ یعنی تا تے تو، اور یہ بھی ماضی پر ہی لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ تا اور تے جو ہے یہ مخاطب کے لیے لگتا ہے، مذکر کے لیے تا اور مونس کے لیے تے، جبکہ متکلم یعنی میں نے کیا، چاہے مذکر ہو یا مونس ہو تو ہم کہیں گے فعلتو، میں نے کیا. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے تھا. اس میں جو بھی کوتاہیاں کمی تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.